نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دے کر بڑی غلطی کر لی۔ وزیر اعظم عمران خان کا منڈی بہاؤدین میں جلسے میں اعتراف خطاب میں کہا، مولانا فضل الرحمان ہر 3 مہینے کے بعد اپوزیشن کو جمع کر کے کہتے ہیں حکومت کو گرا دو۔ یہ ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سب ڈرے ہوئے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ جلدی جلدی حکومت گرا دو ورنہ 2023 کا الیکشن بھی گیا۔ سندھ حکومت کا نیوز 1 کی بندش پر انتظامیہ اور ورکرز کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی، صوبائی وزیر اسماعیل راہو اور وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی وقار مہدی کا نیوز 1 ہیڈ آفس کا دورہ۔ صوبائی وزراء کی چیئرمین انٹرفلو گروپ طاہر خان، سی ای او ایئر ویوز سیما طاہر سے ملاقات۔ سی او او ایئر ویوز میڈیا گروپ شاہد جاوید، ڈائریکٹر نیوز طارق محمود سے بھی ملاقات میں نیوز 1 کی بندش کی مذمت کی۔ ڈائریکٹر ٹیکنیکل پرویز خان، سی او انٹرفلو شکیل کھوکر بھی موجود تھے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی کی نیوز 1 کی جبری بندش کی مذمت۔ تشریحات بحال کرنے کا مطالبہ۔ نیوز 1 ہیڈ آفس کے دورے کے موقع پر کہا کہ جب حکومت کا چلچلا ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ صوبائی وزیر اسماعیل راہو کا کہنا تھا کہ نیوز 1 کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ ناانصافی ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ تمام ادارے ان کی خواہش پر فیصلہ کریں۔ معاون خصوصی وقار مہدی نے کہا، موجودہ حکومت الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہے۔ نیوز 1 کو بحال اور سینئر صحافی محسن بیگ کو رہا کیا جائے۔ سینئر صحافی محسن بیگ کی گرفتاری کیس میں عدالت کی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو تھانہ مارگلہ کا دورہ کرنے اور گرفتار صحافی پر تشدد کی انکوائری کی ہدایت۔ تفتیشی افسران کو آئندہ سماعت پر رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ پولیس حراست میں تشدد ناقابل برداشت ہے، ذمہ داران کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ عدالت کا اظہار برہمی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے محسن بیگ کی اہلیہ کی درخواست پر تحریری فیصلہ سنا دیا۔ نیوز 1 کی جبری بندش 8ویں روز میں داخل۔ ملک بھر میں صحافی برادری سراپا احتجاج۔ نشریات کی بحالی اور صحافی محسن بیگ کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، ملتان، سکھر، لاڑکانہ، جہانیہ اور آزاد کشمیر میں ہونے والے مظاہروں میں سینئر صحافی اور اینکر پرسنز کی شرکت۔ حکومتی اقدام کے خلاف شدید نعرے بازی۔ گرفتار صحافی محسن بیگ کے جسمانی ریمانڈ دینے سے متعلق اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ جسمانی ریمانڈ میں 3 روز کی توسیع۔ 21 فروری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ معلوم نہیں تھا یہ کون ہے۔ محسن بیگ کا بیان۔ کہا، ایس ایچ او کے کمرے میں ایف آئی اے نے تشدد کیا۔ میڈیکل رپورٹ کے حصول کے لیے نئی درخواست آئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی خیبر پختونخوا کو مبارکباد۔ ٹویٹ میں لکھا، بی آر ٹی کو انٹرنیشنل ٹیکنیکل اسٹینڈرڈ کمپنی نے 97% نمبر دیے ہیں۔ کمیٹی نے گولڈ اسٹینڈرڈ بی آر ٹی کو سروس کے طور پر تسلیم کیا۔ پشاور بی آر ٹی نے پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام میں انقلاب برپا کیا۔ کراچی میں سما ٹی وی کے سینئر پروڈیوسر اطہر متین نے ڈاکو سے شہریوں کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ ڈاکوؤں کو شہریوں سے لوٹ مار کرتے دیکھا تو گاڑی ڈاکو پر چڑھا دی۔ ملزمان بائک سے نیچے گرے اور فائرنگ کر دی۔ ڈاکو شہری سے بائک چھین کر فرار ہو گئے۔ ڈاکوؤں کے بھاگنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کہتے ہیں کہ جلد قاتلوں تک پہنچ جائیں گے۔ اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ کیس کی سماعت 28 فروری تک ملتوی۔ شہباز شریف کہتے ہیں، قومی اسمبلی کا اجلاس صرف میری وجہ سے ملتوی کیا گیا کیونکہ آج فرد جرم کی تاریخ تھی۔ یہ سمجھتے تھے کہ میں آج قومی اسمبلی اجلاس کا بہانہ بناؤں گا۔ اور بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ پاکستان کا سانحہ سمجھوتہ ایکسپریس کے متاثرین کے لیے انصاف کا مطالبہ۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ آج سمجھوتہ ایکسپریس پر دہشت گردانہ حملے کی 15ویں برسی ہے۔ واقعے میں 44 پاکستانی شہریوں سمیت 68 مسافروں کی جانیں گئیں۔
بھارتی حکومت حملے کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔